الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج کل اسموگ کا ہی ہر طرف شور مچا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالات اس وقت ہمارے خاص طور پر صوبہ پنجاب کے بنے ہوئے ہیں، اور بالخصوص لاہور، ملتان اور جتنے بڑے شہر ہیں، ان کے جو اسموگ کے حوالے سے صورتحال ہے وہ بالکل خطرناک ہے۔ اب اس میں آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی واضح جو وجہ ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ چاول کی فصل جب کٹتی ہے تو اس کی جو باقیات ہوتی ہیں اس کو زمیندار جلا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو دھواں اڑتا ہے، پھر چونکہ آگے نیچرلی موسم سرد آ رہا ہوتا ہے تو دھواں جب اوپر اٹھتا ہے تو وہ گرد و غبار کے ساتھ مل کر جم جاتا ہے اور اپنی ایک تہہ بنا لیتا ہے۔ تو پاکستان اکثر جو ہے وہ بھارت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ پنجاب ہے کہ وہاں چونکہ بہت زیادہ چاول کاشت ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے تو وہ سارا مسئلہ ادھر ہم گرا دیتے ہیں۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہوں گا، میں اس فیکٹر کو سامنے رکھ کر تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن اس کے علاوہ بے تحاشا جو چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے شب و روز ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، اور ان کا کوئی سد باب اور تدارک نظر ہی نہیں آتا، اور وہ ماحول کو جتنا خراب کر رہی ہیں آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم ون بائی ون کو 5-6 چیزوں کا ذکر کریں گے، جن میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے دیہات ہیں، قصبات ہیں، ان کے اندر اکثر کوڑا کرکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کو پنجابی زبان میں روڑی کہتے ہیں۔ تو یہ جو روڑیاں ہیں یہ جتنے قصبات یا دیہات ہیں ان میں کافی تعداد میں پائی جاتی ہیں، کسی میں 4، 5، 3، 2 مطلب اس طرح سے ہوتی ہیں، جہاں پہ کافی بڑا جو ہے وہ جو یہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو لا کے اکٹھا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے، اور وہ جو دھواں ہے اس کا وہ پھر پھیلتا رہتا ہے، اور چلے گی جدھر کو ہوا ادھر کو وہ صاحب اپنا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد گملے بنانے والی بھٹیاں بے تحاشا ہیں یہاں پہ لاہور، قصور، پتوں کی اور ان کے گرد و نواح میں، کیونکہ بے تحاشا مٹی کا گملہ آتا ہے، چھوٹے سائز سے لے کے بڑے سائز تک، تو ان کو پکائی ہوتی ہے۔ تو یہ بھٹیاں والے آج کل کیا کر رہے ہیں، یہ جو قدیم طریقہ تھا لکڑی کا یا کوئلے کا وہ ختم، اب ایک کیمیکل اور یہ پلاسٹک اور کچرا اور پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے، ویسٹیج وغیرہ لاتے ہیں کہیں سے، جس میں یہ تھرموکول وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے، اور اس سے یہ آگ جلاتے ہیں، اس سے یہ اپنے گملے پکاتے ہیں، تو بہت ہی خطرناک قسم کا جو دھواں ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے، اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے گملے پکنے کا کوئی 2-4 گھنٹے کا نہیں ہوتا، بلکہ 3 سے 4-5 دن تک کا ہوتا ہے، جس میں آہستہ آہستہ وہ آگ لگاتے جاتے ہیں، دھواں نکلتا رہتا ہے، اور دھوئیں کی کثیف تہہ جو ہے، بھاری قسم کی تہہ، وہ ہوا میں پھیلتی جاتی ہے، فضا میں پھیلتی جاتی ہے، اور کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی صحت کا، ان کے بچوں کی صحت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ سب آنکھیں بند کر کے آرام سے گھوم رہے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے بات کی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یہ کسی کی روزی کا مسئلہ ہے، کسی کی رزق کا مسئلہ ہے، تو اس پہ جو آ جا کے بات چھپ ہو جاتی ہے۔ آگے آتے ہیں، ملتان روڈ پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کیلے کی ویسٹیج، یہ جو کیلا اسٹورز میں دے کے آتے ہیں ٹرکوں والے حضرات، وہ جو اس کے پتے اور باقی ویسٹیج ہوتی ہے وہ ملتان روڈ پہ آ کے جہاں خالی جگہ دیکھتے ہیں وہاں پہ پھینکتے ہیں۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی نیشنل ہائی وے والے کو، حالانکہ 2-4 دفعہ میں نے بتایا بھی ان کو کہ کسی نے کسی اس ٹرک کو پکڑا ہو، پولیس والوں نے کسی اس ٹرک کو پکڑا ہو۔ ہاں البتہ چلان خوب ہوتے ہیں، جہاں دل کرے کسی ٹرک کو بغیر ہیلمٹ والی بائک کو روکتے ہیں
اور 500-700 روپے اور بائک والے سے، اور باقی تو گاڑی والوں سے پتہ کتنا چارج کرتے ہیں، لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوئی ہو۔ تو اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس جو کوڑا ہوتا ہے، وہ جو ویسٹیج ہوتی ہے، وہ جو پتے ہوتے ہیں، ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر وہ ایک دن 2 دن تک وہ جلتی رہتی ہے اور دھواں نکلتا رہتا ہے۔ لوگ گزرتے ہیں سڑکوں سے، دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے خیال نہیں کیا کہ یار یہ بھی تو ایک ریزن ہے فضا آلودہ کرنے کی۔ اس پہ کس طرح سے حل، اس پہ کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کا کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا آگے ہیں، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، نہیں بھی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا جب فلٹر چینج ہوتا ہے تو اس فلٹر کو اکٹھا کر لیتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد پھر اکٹھا کر کے لگاتے ہیں آگ، اور پھر دھواں اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی فیکٹری کی چمنی سے دھواں نکلتا ہو، گندا، سیاہ، بلند و بالا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ بھی تو ایک آلودگی پھیلانے کا ہے ذریعہ، یہ بھی تو اسموک کا ایک ریزن ہے۔ کسی نے سوچا نہیں آئے تھے کس پہ؟ پھر جناب آتی ہے بجلی کی تار، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس میں سے دھواں نکلتا ہے۔ اور سب سے ایک اور اہم بات، ہم بھٹوں کو اور ان کو قرار دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آلودگی پھیلاتے ہیں، اور ان کو بند بھی کر دیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، اور کچھ عرصہ وہ جب یہ برسات کا موسم ہوتا ہے وہ خود بخود بند کر دیتے ہیں، اینٹیں خراب ہوتی ہیں ان کی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بھیانک جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کسی بھی چھوٹے قصبے کو لے لیں، وہاں پہ رات کو سارے دکاندار کیا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اپنی شاپ کی، سارا کوڑا کرکٹ گند لا کے سڑک پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اکٹھا کرتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے، وہ ماچس لگاتا ہے، اور جناب سارے کوڑے کو آگ لگاتا جاتا ہے، اور وہ جل جاتا ہے اور جلتا رہتا ہے۔ کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ رات کو کوڑا کوئی اٹھایا جا رہا ہو۔ صبح البتہ کچھ آتے ہیں کارپوریشن والے، وہ ہلکا پھلکا کارروائی ڈالتے ہیں، اور جناب ذمہ داری اپنی نبھا کے پورے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو وجوہ میں نے ابھی بیان کی ہیں، بظاہر بڑی چھوٹی ہے، لیکن بہت زیادہ ہوا کو، فضا کو، ماحول کو آلودہ کرنے میں ان کا کردار ہے۔ دوسرا، ہماری مٹی اس طرح کی ہے کہ وہ بہت اڑتی ہے، وہ بھی فضا میں مکس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی ٹرالیاں جاتی ہیں مٹی لے کر، کبھی انہوں نے کپڑا نہیں ڈالا ہوتا، جیسے وہ بھگاتے ہیں، جمپ لگتے ہیں، سڑک پہ گرتی ہے، پھر اس کے بعد اڑتی رہتی ہے۔ وہ جو خاک اڑتی ہے وہ سب کا مذاق بھی اڑاتی ہے، سب کے منہ میں بھی جاتی ہے، سب کے کپڑوں پہ بھی آتی ہے۔ تو یہ ہے دوستو ایک چھوٹی سی جو میں نے بات آپ سے کرنی تھی۔ اور بھی بے تحاشا چیزیں ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ جو کیمیکلز وغیرہ آ رہے ہیں، ان کو جلایا جاتا ہے، اور باقی گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ وہ تو گاڑیاں اتنی کثیر تعداد میں ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ جو وہ شہر کا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، شہر کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اور تھوڑا سا انتظار کریں 2-4 برس اور، پیدل گزرنا بھی مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا، اس حد تک گاڑیاں ہو جائیں گی۔ اللہ ہمارا اور آپ کا نگہبان ہو۔ اداروں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں بھی۔ السلام علیکم۔